حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں ایک صحابی تھے، صحابی جن کا نام حضرت سالبہ تھا۔ بولیے کیا نام تھا؟ سارے بولو۔ سالبہ بن عبد الرحمن اس کا نام تھا۔ کہتے ہیں نیا نیا مسلمان ہوا تھا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چھوٹے موٹے کام اس کے ذمہ لگا دیتے تھے۔ کتنا بڑا خوش نصیب ہوگا صحابی جس کے ذمہ میرے آقا کام لگاتے تھے۔ تو میرے آقا چھوٹے موٹے کام اس کے ذمہ لگا دیتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ دن میرے آقا نے نا اس کو بھیجا، فرمایا سالبہ جا فلاں کام کر کے آ۔ تو کہتے ہیں مدینہ تو رسول کی گلیوں میں وہ جا رہا تھا، ایک انصاری کا گھر تھا، اس کے گھر کا جو پردہ ہوتا ہے وہ ہٹا ہوا تھا، اندر ایک بی بی تھی جو بے پردہ تھی۔ سمجھ رہے نا آپ اس بات کو؟ تو کہتے ہیں حضرت سالبہ بن عبد الرحمن کی نگاہ اس عورت پر پڑی، دل میں کچھ خیال آیا، شیطان تو ہر وقت ساتھ ہے نا۔ میرے آقا فرماتے ہیں شیطان تمہاری رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، وہ تو ہر ایک کو ورغلانے کی اس کی کوشش ہوتی ہے، کسی نہ کسی ذریعے سے اس کے ایمان کو چھین لیا جائے۔ تو تھوڑا سا برا خیال آیا، ہم تو گناہ کر کے ڈٹے ہوئے ہیں، ہمیں تو خوف ہی نہیں آتا۔ وہ صحابی تھا۔ حدیث پاک کے اندر الفاظ موجود ہیں، صحابی رسول کے اندر جیسے ہی خوف پیدا ہوا دھاڑے مار کے رونے لگا اور کہنے لگا سالبہ تو تباہ ہو گیا، سالبہ تو تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تیرے گناہ کا اگر تیرے نبی کو پتہ چل گیا تو کس منہ کو حضور کے سامنے لے کر جائے؟ سالبہ تو نے نبی کے ساتھ خیانت کی ہے، سالبہ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس کے ساتھ خیانت، رب کے ساتھ خیانت۔ تیرے نبی نے تجھے منع کیا تھا، کون سا کام تو نے کر لیا ہے؟ حدیث پاک کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ حضرت سالبہ پھر حضور کی بارگاہ میں نہیں گئے، جنگلوں میں چلے گئے۔ مدینہ میں جو جنگل تھے، پہاڑ تھے، پہاڑوں کی غاروں میں چھپ گئے۔ نوجوانوں ذرا اس بات کو سمجھو، ہم تو گناہ کر کے دلیر ہوتے ہیں، گناہ کر کے توبہ تو ایک اور بات ہے۔ آج چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے، وگرنہ میں آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں رکھنی تھی۔ اللہ دے بندے ہو، رب کے سامنے خوف نہیں، رب کا ڈر نہیں۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی 14 اگست میں کتنی بے حیائیاں ہوئی ہیں۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، میرے پاس وقت تھوڑا ہے، خدا کا واسطہ یار، خدا کا واسطہ کچھ اپنے آپ کو بدلو، کچھ اپنے آپ کو بدلو۔ حضرت سالبہ ادھر چلے گئے، 40 دن گزر گئے۔ حضرت جبریل پاک کو میرے رب نے بھیجا، فرمایا محبوب کو کہہ دو وہ جو آپ کا غلام ہے نا، آپ کا رب کہتے اس کو اپنی طرف بلا۔ ہماری بے وفائیوں پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، ہماری بے وفائیوں پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں۔ اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ یہ ہماری بے وفائیاں ہیں۔ رب کی کریمی دیکھو یار، رب فرما رہا ہے مدینے والے بلا بلا۔ حدیث پاک کے اندر الفاظ موجود ہیں، حضرت عمر پاک کو اور حضرت سلمان فارسی کو میرے نبی نے بھیجا، فرمایا میرے غلام کو لے کر آ۔ حضرت عمر پاک پہنچے، وہاں پر ایک چرواہا تھا، اس سے پوچھا، فرمایا سالبہ نامی شخص کو تو جانتا ہے؟ اس نے کہا نام کا مجھے پتہ نہیں، اتنا پتہ ہے جب آدھی رات آتی ہے نا، پہاڑوں کے دامن سے ہمیں رونے کی آواز آتی ہے، اور وہ بندہ درد مندی آواز سے روتا ہے، مولا مجھے بخش دے، مولا مجھے بخش دے۔ اور اگلا جو جملہ کہتا ہے، اپنے وہ ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے، مولا مجھے نبی کے سامنے رسوا نہ کرنا، مولا میری روح کو روح میں واپس لوٹا دے، مولا میرے جسم کو جسموں میں واپس لوٹا دے۔ حضرت دیکھے تو صحیح نا، یہ ایسے ہی 1400 سال گزر جانے کے بعد صحابہ کا نام زندہ نہیں، انہوں نے کچھ کر کے دکھایا ہے۔ مولا روح کو روح میں، جسم کو جسموں میں داخل کر دے۔ اللہ اکبر، ساری رات گزر جاتی ہے، 40 دن گزر گئے، روتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم پاس جاتے ہیں، حضرت سالبہ دھاڑی مار کے رو رہے ہیں۔ فاروق اعظم نے سالبہ کے سر کو پکڑ اپنی گود میں رکھ دیا۔ حضرت سالبہ نے جیسی آنکھیں کھولی، دھاڑ نکلی۔ کہتے ہیں فاروق اعظم کیا میرے نبی کو میرے گناہ کا پتہ چل گیا؟
جب میرے نبی کو میرے گناہ کا پتہ چل فرمایا مجھے یار علم نہیں ہے لیکن آقا تجھے بلا رہے ہیں, تجھے یاد فرما رہے ہیں. حضرت ثعلبہ کہتے ہیں یار یہ منہ تو سرکار کے سامنے جانے کے قابل ہی نہیں رہا. حضرت کیا کیا تھا, صرف نظر پڑی تھی. ہم ذرا اپنی گربان میں جھانکے صبح سے لے کر شام تک کتنی کرتوت کرتے ہیں, فکر ہی نہیں ہے. حضرت ثعلبہ کہتے ہیں عمر مجھے ایسے نہ لے جاؤ, اس وقت لے کے جانا جب وہ پیارے آقا نماز پڑھ رہے ہو. میں حضور کا سامنا نہیں کر سکتا. حضرت فاروق اعظم لے کر گئے, میرے آقا نماز پڑھا رہے تھے. اب ان آخری جملوں کو سننا اور جتنی جوان بیٹھو ایک لمحے کے لیے ذرا سوچنا یار, ایک لمحے کے لیے ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں, کس دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں. چند دن کی زندگی, لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. پھر ایک گھڑی نہ ادھر نہ ادھر, جس جگہ پہ کھڑا ہے موت آ جائے گی. کئیوں کو میں نے دیکھا حضرت ناچتے ناچتے مر گئے, کئیوں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا. اینما تکونوا یدرککم الموت. موت تو چھوڑنے والی نہیں ہے نا, کس دنیا میں تو آ کے غافل بن گیا ہے. حضرت ثعلبہ جب پہنچے میرے آقا نماز پڑھ رہے تھے اور میرے آقا نے نماز میں تلاوت کی کیا, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کر دیا تھا, حالانکہ تیرا رب تو بڑا کریم رب تھا. تیرا رب تو بڑا ہی کریم رب تھا, کس چیز نے تجھے دھوکے میں مبتلا کیا. حدیث پاک کے اندر موجود ہے, حضرت جابر کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, یہ آیت سننی تھی. حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن بے ہوش ہو گئے. کہتے ہیں ان کے گھر والے ان کو لے کر گئے. 8 دن گزر گئے. میرے آقا نے حضرت سلمان فارسی سے پوچھا ثعلبہ کدھر ہے؟ یا رسول اللہ گناہ کے خوف کی وجہ سے اس کی حالت اور طبیعت ٹھیک نہیں ہے. حدیث پاک کے اندر موجود ہے میرے آقا خود تشریف لے کے گئے, میرے آقا خود تشریف لے کے گئے. اور حضرت جبریل پاک کے بارے میں آتا ہے اللہ نے جبریل کو بھیجا, کہا محبوب اپنے غلام کو بشارت دے دو, پوری زمین کی مقدار کے برابر بھی اگر اس نے گناہ کیے وہ ہوتے, جس رنگ کی اس نے توبہ کی ہے رب نے اس کو بھی معاف کر دینا تھا. آئے ان کو بھی معاف کر دینا تھا. میرے آقا گئے اور میرے آقا نے اپنے اس غلام کے سر کو اپنی گود میں رکھا. ہائے ہائے کریمی تو دیکھو نا. اس نے آنکھیں کھولی اور عرض کرتے یا رسول اللہ یہ آنکھیں اس لائق ہی نہیں ہے کہ آپ کے چہرے کو دیکھیں, میں اس لائق نہیں یا رسول اللہ. میں میرے آقا نے فرمایا تیری اس وقت کیفیت کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو میرا گوشت ہے, میری ہڈیاں ہیں, یہ جو میرا جسم ہے ایسے لگ رہا ہے کہ اس کو چونٹیاں کھا رہی ہیں. میرے نبی نے فرمایا تیری آخری کوئی خواہش تو ہوگی نا, آخری خواہش. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب ثعلبہ اس دنیا میں رہنے کے قابل نہیں رہا, بس ایک عرض ہے رب سے معافی مل جائے. میرے آقا نے فرمایا رب نے تجھے معاف کر دیا. دھاڑ نکلی حضرت ثعلبہ کی, فوت ہو گئے. حدیث پاک کے اندر موجود ہے حضرت جابر کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, میرے آقا نے خود اس کی تدفین کی, میرے آقا نے خود جنازہ پڑھایا. کرم دیکھو ہماری بے وفائیوں پر بھی وہ اتنا پیار کرتے, اگر ہم با وفا ہوتے تو. میرے آقا جب جنازہ لے کر جا رہے ہیں حضور کبھی ادھر قدم رکھتے ہیں, کبھی ادھر قدم رکھتے ہیں, کبھی ادھر. کہتے پورا پاؤں میرے آقا نہیں رکھ رہے تھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج تو کچھ انداز ہی وکھرا ہے. فرمایا رب کے فرشتے ثعلبہ کے جنازے پہ اتنا آئے ہوئے ہیں پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے. ہاں یار کبھی رب کو راضی کرو نا, اکیلے بیٹھ کے راضی کیا ہو, اکیلے بیٹھ کے. ہاں امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے مولا, بے سبب بخش دے مولا, تیرا کیا جانا.